بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی ہیں جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 ایک ماں اور ایک بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کی تھپیڑ کھا رہا ہے جو کسی وقت بھی کسی لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہی تھی، اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار خوبصورت بچہ دیکھ کر اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور ہوا، سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سے سرمے کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگایا مگر جو ہی سرما اس نے لگایا اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی۔ وہ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانہ نکالنے اور تھوڑی ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال باغ کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی صدمہ پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسے جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلا تو حق تعالیٰ نے اسے بھی وہ سب کچھ دکھلا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے حق تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسانوں کی روحیں قبض کرنے کا ذمہ
अल्लाह ताला ने अपने 4 मक़रब फरिश्तों में से एक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगा रखा है। उन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। ये मोमिनों की रूहें इंतहाई खूबसूरत शक्ल में आकर कब्ज करते हैं, जबकि काफिरों की रूह कब्ज करते वक्त इंतहाई खौफनाक शक्ल में आते हैं। अशस इब्ने असलम कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से, जिनका नाम इजराइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में और दोनों का वक्त एक हो, या किसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहाँ वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूँ। एक रिवायत ये भी है कि पूरी जमीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। वहाब इब्ने मुंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगवाई, उस पर सवार होकर बड़ी शान और शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। उसी दौरान उसके पास एक बदहाल और पुरगंदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा कि मैं तेरे पास एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतजार कर। उसने कहा कि नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि ये एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी बात जरूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकुल मौत ने कहा कि अब उसकी इजाजत नहीं, अब कभी तू अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हजरत अमश रिवायत करते हैं कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मस्जिद बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बचाएं और हवा को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फलां साहब को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा, मुझे उस शख्स को आपकी मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे उस शख्स को हिंद के फलां इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में था। मगर जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वहाँ मौजूद था जहाँ मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। एक बंदा मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात। मलकुल मौत ने उस बंदा मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा कि जरूर कहो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। उसने कहा कि खुशामदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक था। मलकुल मौत ने कहा कि जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा कि मुझे खुदा की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा, तुम्हें इसका इख्तियार है। मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उसने कहा कि मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूँ। उसने खुदा के हाथ सर सजदे में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। वहाब इब्ने मुंबा कहते हैं कि मलकुल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की दुनिया में जिसकी शान और शौकत के डंके बजते थे। मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने उनसे पूछा, ए मलकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज करते हुए रहम आया? मलकुल मौत ने कहा कि एक मर्तबा मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी गरीबुल वतनी और बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया कि वो इस जंगल में तन्हा है, कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला नहीं है। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह की रूह लेकर तुम यहाँ आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलकुल मौत ने कहा कि खुदा जिस पर चाहे रहम फरमाए। अता बिन युसार कहते हैं कि माह शौबान की 15 तारीख को मलकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें इन सब लोगों की रूहें कब्ज करनी है जिनके नाम इस सहीफे में दर्ज हैं। अता कहते हैं, इंसान निकाह करता है, मकान तामीर करता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलकुल मौत के सहीफे में लिखा जा चुका है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मलकुल मौत हर रोज 3 मर्तबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिज्क वसूल कर लिया है और
اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملکل موت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخلوق ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علمی نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہیں۔ یہ سب کام آپ علیہ السلام ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصل نام معلوم ہی نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں موت کا مزہ چکھ ہی چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اولاد آدم کے نبیوں میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و کرام ہے، اور اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب المال اور لازم عمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے، اور ان کے ذکر و جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت اور باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔